الحمد لله الحمد على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، اور یہ مسئلہ بالکل واضح اور روشن مسئلہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ذرا درود پڑھتے ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مقدس یہ خاتم الکتب ہے، یعنی اللہ کی آخری کتاب، آخری حکم نامہ اور آخری پیغام۔ قرآن مقدس، اور اگر اس میں غور کیا جائے کہ اللہ تعالی نے اپنے اس کلام قرآن مقدس کا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اس دن جب آدم زمین پہ اترے تھے۔ ابتداءً پہلی ہدایت جب حضرت آدم زمین پہ آئے، پہلا پیغام ملا، اما یاتینکم منی ہدی، کہ آدم زمین پہ چلے گئے، اب زمین سے جنت میں آنے کے لیے میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ توجہ ہے؟
یہ درس قرآن کا ماحول ہے نا، آپ شاید تقریر سمجھ کے بیٹھے، درس قرآن کا۔ جنت سے زمین پہ آئے، اب زمین سے جانا ہے جنت پہ، تو فرمایا اب جنت جانے کا جو راستہ ہے، اما یأتین منی ہدی، میری طرف سے جو آئے گی ہدایت، فمن تبع ہدایا، من تبع ہدایا، سارا راز اس یا میں، جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اس کے پیچھے چلے گا، اتباع کرے گا۔ اب آگے تھوڑا سا فرق ذکر کیا، جہاں سورہ بقرہ میں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اسے کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، کوئی غم بھی نہیں ہوگا، لیکن ہے کیا؟ من تبع ہدایا، اور میری ہدایت، یأتینکم منی ہدی، وہ میں بھیجوں گا، اور جو میری ہدایت کی پیروی کر کے آئے گا اس پہ خوف بھی نہیں ہوگا اور غم بھی نہیں ہوگا۔ دوسرے مقام پہ تھوڑا سا فرق رکھا، کیونکہ یہاں تو شہر بھی تقریباً حافظ بہت زیادہ ہے، مضمون یہی ہے لیکن تھوڑا سا بدل دیا، اور وہاں جہاں من تابع ہدایا، وہاں ذکر کیا من اتبع ہدایا، جو میری اس پیروی کرے گا، میری اس ہدایت کی، لا یضل ولا یشقی، وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا، ولا یشقی، اس کے دو معنی، ایک معنی یہ ہے بدبخت بھی نہیں ہوگا، محروم بھی نہیں ہوگا، اور دوسرا معنی لا یشقی، مشقت میں نہیں پڑے گا، اوکھا نہ ہو، جو ہے باقی سارے رستے اوکھے، سوکھا رستہ، آسان راستہ وہ ہے ہدایا۔ شاید آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ لوگوں نے کیا رستے نکالے۔ خیر، جہاں یہ بات پہلی یہ ہو گئی کہ اللہ نے حضرت آدم کو زمین پہ اتار کے یہ پیغام دے دیا کہ اب جنت میں آنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ میری بھیجی ہوئی ہدایت کی تابعداری کرنا ہے، اس کے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور آخر اس کا اختتام ہوا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب یہ قرآن مقدس، یہ ایمان کا ماخذ اور ہدایت کا مینار، ہدایت کا خزانہ، وہ ان 30 پاروں میں موجود ہے، 30 پاروں کا قرآن، اول سے لے کے آخر تک یہ ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اور اس کائنات میں ایک اور جملہ بھی عرض کر دیتا ہوں، مسند دارمی کے حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد بڑے فتنے ہوں گے، الفتن، بڑے فتنے، اور ان فتنوں کا تعلق ہوگا ایمان کے ساتھ، بڑے بڑے فتنے ہیں۔
مل مخرج منہا، ان فتنوں سے کیسے آدمی نکل سکتے ہیں، نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ، قرآن، کتاب اللہ۔ اب جہاں علماء موجود ہے، فیہ الہدی، الہدا فیہ نہیں، فیہ الہدی، فیہ کو مقدم کیا، الہدا کو مؤخر کیا۔ فرمایا جو قرآن کو چھوڑ کر دوسری کتابوں میں منہ ڈالے گا، دوسرے لٹریچر میں منہ ڈالے گا، کسی دوسری حکایت، اکاذیب، کہانیاں، خواب، قصے اور قول کٹورے، اخبار، ان کی طرف جائے گا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اضلہ اللہ، اس کو قیامت تک ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی، اللہ نے اسے گمراہ کر دی۔ یہ قرآن ہدایت کا خزانہ ہے۔ قرآن کی عظمتیں تو آپ سنتے رہتے، یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن مقدس کے 55 نام قرآن نے خود ذکر کیے، 55 صفات، اور ان 55 ناموں کا، اس تعارف کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو سب کا حاصل ایک ہے۔ بھائی میری طرف توجہ کریں، آپ کو چائے نہیں ملنے لگی، چائے صرف مجھے ملے گی، اس لیے توجہ میری طرف۔ 55 نام، اور 55 ناموں کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ ساری کائنات میں حاکم کتاب قرآن ہے۔ مانتے ہو؟ بس یہ ہماری سختی ہے جس سے لوگوں کو غصہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے تو لگی ہے، اتنا ہی ٹھیک ہے، اتنی بات۔ ہم کہتے ہیں حاکم کتاب اللہ، روایات پہ حاکم بھی کتاب اللہ، کتابڑیوں پہ بھی حاکم کتاب اللہ، بزرگوں کے اقوال پہ بھی حاکم کتاب اللہ، صوفیوں کے اقوال پہ بھی حاکم کتاب اللہ، فرقوں پہ بھی حاکم کتاب اللہ، پیر پہ بھی حاکم کتاب اللہ، استاد پہ بھی حاکم کتاب اللہ، مرید پہ بھی حاکم کتاب اللہ۔ کیونکہ قرآن مقدس کے اللہ نے جتنے عنوان بھی ذکر کیے عظمت قرآن کے، ان میں حاکمیت قرآن کی بیان کی اور یہ کائنات کو بتایا۔ پھر قرآن کا جو تعارف کروایا، اللہ رب العزت نے قرآن کے تعارف میں کلمات وہ ذکر کیے جو اپنے تعارف میں کلمات ذکر کیے، کیونکہ قرآن ہے کلام اللہ۔ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ۔ تھک تو نہیں جاؤ، آج تو درس ہے، انشاءاللہ کام آج بخشی کے اٹھنا ہے، خصوصاً جڑے بڑھنے بیٹھے ہو آج تسی بخشے بیٹھو۔ بس دعا کرو، میرا گلا خراب ہے، جو اپنے تعارف میں پیش کی، اور یہ کیونکہ کلام اللہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ نے اپنے تعارف میں کلمہ ذکر کیا العزیز۔ العزیز کا معنی بولو غالب، سارے بولو غالب، زبردست، غالب، سب تو ڈاڈا۔ اور اپنی کتاب کا تعارف کیا کرا ہے؟ کتاب عزیز،
فرمایا میں عزیز ہوں، پوری کائنات پہ غالب ہوں، سارے زیر دست ہیں اور میں زبردست ہوں، کوئی نہ میرے برابر آ سکتا ہے ورنہ تو دور کی بات، سارے نیچے میں سب پہ غالب۔ فرمایا کائنات کے لوگوں، پوری کائنات کے علوم، کتابوں، روایتوں، اکابر، اقوال، قول، اقوال، خواب، جو جس چیز کو تم علم کہتے ہو، ان ساری چیزوں پہ قرآن غالب ہے۔ پھر اللہ نے اپنا تعارف میں ذکر کیا، الحکیم۔ الحکیم اللہ کی صفت ہے، اور قرآن کا تعارف پیش کیا، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ قرآن بھی الحکیم، اور الحکیم کا ایک معنی ہوتا ہے حاکم۔ اللہ پوری کائنات پہ حاکم، قرآن تمام علوم پہ حاکم۔ پھر اللہ نے اپنا تعارف پیش کیا، المؤمن المہیمن۔ اللہ کی شان ہے مہیمن۔ مہیمن کا معنی کنٹرول کرنے والا، حافظ، نگہبان، نگران۔ فرمایا لوگوں میری کتاب بھی ہے مہیمنن علیہ، میں پوری کائنات کا کنٹرول سنبھالنے والا، اور میری کتاب بھی مہیمن۔ مہیمن کا کیا معنی؟ مہیمن کا معنی، توجہ میری طرف رہے، مہیمن کا معنی کائنات کا کوئی سچ اس وقت تک سچ ثابت نہ ہو جب تک قرآن تصدیق نہ کرے۔ کائنات کے سارے سچ ثابت تب ہوں گے کہ قرآن تصدیق کرے، اور قرآن اپنی سچائی میں، اپنی صداقت میں دنیا کی کسی تصدیق اور کسی شہادت کا محتاج نہیں۔ یہ ہے ہی میرا سچ، باقی ہر چیز کو پیش کر قرآن پر۔ قرآن تصدیق کرے تو مان، نہ کرے تو، لیکن قرآن کو کسی مولوی پہ پیش نہ کرنا، قرآن سن کے نہ کہنا کہ میرا پیر کہے گا تو میں مانوں گا، میرا بزرگ کہے گا تو میں مانوں گا، میرا فلانا کہے گا تو میں مانوں گا۔ نہیں، قرآن ہے ہی جاء بالصدق، بالصدق، قرآن ہے ہی میرا سچ، اول سے آخر تک سچ ہے۔ اللہ نے اپنی شان بیان کی المجید۔ المجید کا معنی بہت بڑا بزرگ، اور قرآن کا تعارف بل ہوا قرآن مجید، سب تو بڑی بزرگی والی چیز کے لئے کتاباں میں جو بزرگ قرآن، اے لوگ آتے ہیں یہ بزرگان نہیں مانتے، سب تو بڑا بزرگ کے سارے کل موجود ہے مجید، اور اے او بزرگ آئی جتو بزرگ بن دے، یہ کوئی بزرگ اس نو نہ مننے، او بزرگ نہیں بنتا، او گرگ بن دے۔ بزرگ بننا واسطے اس قرآن کو مننا ضروری، توجہ ہے۔ الغرض قرآن مقدس کی ساری صفات آپ دیکھ لیں، ایک چیز ماننی ہوگی کہ اللہ نے قرآن کی عظمت یہ بنائی کہ یہ قسمتی ہے، یہ میزان ہے، دنیا کی ہر چیز کو تولنا پڑے گا قرآن۔ اس مقام پر شیخ الاسلام
علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ تعالی نے بڑا عجیب جملہ لکھا، آدمی دیکھ کے حیران ہو جاتا، خوبصورت جملہ لکھا۔ فرمایا کہ ہمیں اپنے عقائد و اعمال کو قرآن کی کسوٹی پہ تولنا ہوگا، قرآن کی کسوٹی پہ تولنا ہوگا۔ یہ شیخ الاسلام کا جملہ ہے، کیونکہ قرآن کو اللہ نے فرمایا المیزان، میزان کا معنی ترکڑی، تولنا ہوگا۔ میرے بھائی، یہ ہے قرآن مقدس کی اصل شان، ہدایت کا یہی مرکز، یہی ماخذ، اور ماخذ بھی اس شان سے کہ تمام کتابوں پہ حاکم کتاب اللہ ہے، تمام روایات پہ حاکم کتاب اللہ ہے، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، میرے محبوب فَاسْتَمْسِكْ، مضبوطی سے تھامو، پنجابی مانا جھپا مارو، جھپا مار اس قرآن کے ساتھ، اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اسے قرآن نو جھپا مارن دا نا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ اگلا جملہ ذرا دیکھ رہا، اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، بالغوں میں ذکر کے 5 معنی، یہاں ذکر کا ایک معنی ہے اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، میرے محبوب یہ قرآن تیرا بھی مرشد ہے، تیرے لیے بھی نصیحت ہے، تیرا بھی امام ہے۔ محمد مصطفیٰ پوری کائنات کے امام اور محمد الرسول اللہ کا امام قرآن ہے۔ نبی کا امام بھی قرآن ہے۔ اس لیے میرا بھائی اگر یہ سبق یاد ہو گیا تو پھر ذہن میں رکھ، آج جتنے فتنے ہیں انہوں نے اس نقطہ کو چھوڑ دیا۔ میں چند مثالیں دوں گا۔ آج جتنے میڈیا پر اصحاب رسول پہ تبرہ کرنے والے، تنقید کرنے والے، 40 کے قریب ذاکر نیٹ پہ بیٹھے ہیں اور یوٹیوب پہ آپ چینل کھولیں، جو بڑے بڑے ایک خاص ثابت کتاب 40 سے زائد وہ بک کر رہے ہیں پیغمبر کے صحابہ کو، رات دن بکواس بازی، بنیاد کس چیز پہ؟ روایات، اور روایات بھی جھوٹی، اقوال آثار جھوٹے نکمے۔ تو یاد رکھ میرا بھائی، اصحاب پیغمبر کی عظمت، ان کی ثقافت، ان کی صداقت، یہ قرآن مقدس میں منصوص قطعی ہے۔ اللہ کی کتاب ان کی عظمت کو، ان کی صداقت کو، ان کے جنتی ہونے کو، ان کی عند اللہ رضا مرضی ہونے کو یہ نص قطعی کے طور پہ بیان کیا، اور تمام اہل السنت کا یہ متفق علیہ مضبوط ضابطہ ہے کہ خبر غائب، روایت ہو، قول کٹورا ہو، وہ قطعیت کے مقابل ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ حق اور قطعی چیز کے مقابل ظن یہ کام ہی نہیں لیتا۔ اس لیے تمام محدثین اس بات پہ متفق تھے کہ اصحاب محمد مصطفیٰ کی عظمت قرآن سے ثابت ہے۔ جب قرآن سے ثابت ہے، قرآن کے مقابل کوئی خبر واحد نہیں چل سکتی۔ بلکہ مفتی محمد شفیع صاحب، انہوں نے ایک رسالہ لکھا مقام صحابہ، اور وہاں بڑا بہترین جملہ لکھا، زبردست جملہ لکھا۔ فرماتے ہیں اصحاب پیغمبر کی عظمت
نص قطعی سے ثابت ہے۔ اگر بخاری مسلم یا کوئی اور حدیث کی کتاب اس میں بھی ایسی روایت مل جائے جس میں کسی صحابی پہ جرح ہوتی ہو، اس روایت کو رد کرنا واجب ہے، قرآن پہ ایمان رکھنا واجب ہے۔ بات ذرا مشکل تو نہیں ہونے لگی؟ کچھ مشکل ہے، توجہ ہے، آسان کر دیتی ہے، بالکل آسان۔ ایک دشمن صحابہ ہے، پچھلے دنوں ساتھی آ گیا کہ وہ ہر ایک کو کہتا ہے کہ ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرو۔ نیٹ پہ کہتے ہیں ابو بکر عمر کا، بھائی بولتے کیوں نہیں؟ ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرو۔ کہتے ہیں میں سارے فرقوں کے مولویوں کے پاس گیا لیکن کسی نے تشفی نہیں کرا۔ میں نے کہا تشفی کرانا تو یہ اللہ کا خاصہ ہے، ابو جہل کی پیغمبر کریم کے پاس بھی تشفی نہیں، بڑے بڑے بزرگوں کی نہیں۔ باقی دلیل دینا ہمارا کام ہے، اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ تمہاری تو کوئی کتاب مانتا نہیں اور اپنی کتابوں کو بھی نہیں مانتا، نہ تمہاری نہ اپنی، اور دعویٰ الٹا کہ ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرو۔ تو میں نے کہا کہ ابو بکر عمر کا ایمان اس دلیل سے ثابت ہے جس سے حضرت علی، حضرت حسن حسین کا وجود ثابت ہے۔ سمجھ رہے؟ تمہیں کوئی بھی پتہ نہیں میں نے کیا کہا؟ بھائی وہ تمہاری کتابیں وہ نہیں مانتا، اپنی بھی نہیں مانتا۔ کہتے ہیں ابو بکر عمر کا ایمان اسی دلیل سے ثابت ہے جس دلیل سے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسن، حضرت حسین کا وجود ثابت ہے۔ تو آپ ذرا وہ دلیل پیش کر جو ان کے وجود پہ دلالت کرے، میں اسی دلیل سے ثابت کروں گا ان کا ایمان اور ان کی خلافت۔ اب جہاں پھنس گیا تو اس ساتھی نے مجھے بتایا واللہ اعلم، کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تو اب وہ بیچارہ پھنس گیا۔ میں نے کہا کہ تو دلیل دے، حضرت علی بھی آئے دنیا میں، حضرت حسن حسین آئے، وہ دلیل مانگ رہا ہے کہ دلیل دے۔ اب اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ کہتے تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ہماری کتابوں کو تو مانتے ہی نہیں ہے، انہیں تو وجود ثابت کرنا ہے، اور تمہاری کتابیں وہ تو بقول تمہارے وہ بھی 4-5 آدمی تھے، وہ تو تواتر نہیں بنتا۔ میں نے کہا سن، ابو حضرت علی، حضرت حسن حسین دنیا میں آئے، دلیل تواتر ہے۔ دلیل کیا ہے؟ خیر ایک آدھ مشکل بات کے بعد آسان کرتا ہوں۔ دلیل تواتر ہے، اور جس تواتر کی دلیل سے حضرت علی کا وجود ثابت ہے، اسی تواتر سے ابو بکر عمر کا ایمان اور ان کی خلافت ثابت ہے۔ اگر اس دلیل کو نہیں مانتا نا پھر تو حضرت علی کا وجود ہی ثابت نہیں ہوگا، حضرت حسن حسین کا وجود ہی ثابت نہیں ہوگا۔ تو جس تواتر سے ان کا وجود، اسی تواتر سے ان کی خلافت اور ایمان ثابت ہے۔ اور میں نے کہا یہاں پاکستان نہیں، ایران تک کے کھلاڑیوں کو چیلنج ہے کہ میری دلیل کو توڑ کے دیکھیں۔ اگر دانت نہ نکلا ہے تو پھر کیا؟ قرآن کو اپنا امام بناؤ۔ قرآن یہ ہے ہدایت کی کتاب، اسی پہ ایمان بنے گا۔ اس لیے میرا بھائی، قرآن مقدس کے تو 30 پارے ہیں اور سارے کے سارے ہدایت پہ مبنی ہیں۔ میں نے تو چند منٹ گفتگو کرنی ہے، یہ بھی قرآن مقدس کا معجزہ ہے
اور قرآن مقدس کے امتیازی نشان ہے کہ اللہ رب العزت ایسے نکات قرآن میں رکھے ہیں کہ اگر 30 پارے پڑھو تو تفصیل بن جاتی ہے، اور اگر ایک جملے پہ لے آؤ تو اجمال بن جاتا ہے، وہ نقطہ بن جاتا ہے۔ اس لیے جہاں سے بھی قرآن پڑھو ہدایت کا سبب ہے۔ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن تمہیں کیا دینے آیا؟ بالکل شارٹ کٹ قرآن 30 پارے قرآن کے، ان میں ہے کیا؟ میں دلیل سے بات کروں گا۔ 30 کے 30 پارے قرآن کے، یاد رکھ لو ان کا مقصود صرف ایک مسئلہ ہے۔ علماء حضرات آپ بھی توجہ فرمائیں، بعد میں گالیاں نکالتے رہے لیکن اب توجہ فرمائیں۔ 30 پارے قرآن کے مقصد ایک نقطہ ہے، گل ایک نقطے تے مکتی۔ بلے شاہ بھی بڑی عجیب گل کی تھی۔ بلے شاہ بھی آکھا کہ نہ لمبے چکر پا ملا، اے لمبے چکریں نہ پا، مختصر تے نجات والے نقطہ کے بے۔ سورت ہود پہلی آیات پڑھنا، قرآن کی عظمت کے بعد اللہ نے فرمایا کہ قرآن کیوں آیا؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اے لوگوں، یہ قرآن آیا کیوں؟ یہ صرف ایک مسئلہ کے لیے آیا، اور وہ مسئلہ یہ کہ کائنات والوں تمہاری عبادت کے لائق ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اس لیے قرآن آیا ہے۔ توجہ ہے؟ اسی آیت پر امام رازی بڑے مفسر ہیں، انہوں نے ایک جملہ لکھا، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ امام رازی نے لکھا، فرمایا لا مقصود من هذا الكتاب الشریف الا الحرف الواحد، لا مقصود من هذا الكتاب الشریف، قرآن مقدس کا ایک ہی مقصد ہے اور مقصد کوئی نہیں، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ توجہ ہے میری طرف؟ پوری توجہ سے بیٹھو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ سورہ ہود ہے، سورۃ الانبیاء، آخری رکوع، اس میں اللہ نے قرآن مقدس کا پھر مقصد بیان کیا۔ فرمایا قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میرا محبوب اعلان کر دو، انما بھی کلمہ حسر، انما بھی کلمہ حسر، انما کا معنی بھی صرف، انما کا معنی بھی صرف۔ فرمایا میرا محبوب اعلان کر، انما یوحی الی، میری طرف جو 30 پارے قرآن آیا نا، 30 کے 30 پارے، ان 30 پاروں میں مسئلہ ایک ہی آیا ہے، الہکم الہ واحد، کہ لوگوں الہ تمہارا الہ ایک ہے۔ 30 پاروں میں مسئلہ بھی ایک تے الہ بھی، مسئلہ یہ ہے الہ ایک ہے۔ اس پر سوال ہوا، علامہ ابو سعود حنفی مظہری، انہوں نے بھی سوال کیا، شیخ القرآن نے بھی سوال کیا کہ جہاں قرآن مقدس نے 30 پارے والے قرآن میں مسئلہ ایک آیا کہ الہ صرف ایک ہے، حالانکہ قرآن مقدس میں نماز، روزہ، حج، زکات کے مسائل، صدقات کے مسائل، عظمت صحابہ، ختم نبوت، عظمت رسالت، عظمت اولیاء، معجزات و کرامت،
قیامت، احوال قیامت، جنت، جہنم، برزخ، یہ سارے معاملات احوال قرآن نے بیان کیے۔ صرف سورۃ البقرہ میں 2000 سے زائد مسائل صرف سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ پھر اس کا کیا معنی کہ مسئلہ ایک ہی آیا۔ علامہ ابو سعود الحنفی ان کی تفسیر دیکھنا، مظہری دیکھنا، حضرت شیخ القرآن نے انہی کا خلاصہ بیان کر کے فرمایا، لوگوں انما یوحا الیہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ مخدوم مسئلہ ایک ہی ہے۔ کیا ہے؟ اچھا، بولنے کی آپ کو عادت نہیں یا سمجھ نہیں آ رہی؟ جی بھائی، یہ تو سبق ہے، تقریر تھوڑی ہے۔ سبحان اللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو میں بلا رہا ہوں وہ بولو۔ 30 پاروں میں مسئلہ کیا ہے؟ الہکم الہ، امام راضی نے تو کمال ہی کر دیا۔ فرماتے ہیں من صرف عمرہ فی غیرہ من المسائل قد خواب و خسر، کہ جس بندے ساری زندگی فقہ پڑھاتا رہا، منطق، ضرب، یضرب، اور ساری زندگی سنجے طہارت کے مسائل پہ گزاری، صرف، نحو، فلسفہ، معانی، بلاغت، اس میں غیرہ من المسائل ساری زندگی اور مسئلے پڑھاتا رہا، اور اس نے اللہ کی توحید بیان نہیں کی، اس نے پوری زندگی برباد کر دی۔ قد خواب و خسر۔ اس لیے میرا بھائی، یہ ہے قرآن کا مقصد۔ تھکنا نہیں ہے، میں نے الہ کا معنی بھی بتانا ہے۔ تھک جاؤ گے؟ جی تھوڑا سا میں سٹارٹ ہو لوں، گلا بہت خراب کر رہا ہے، توجہ کر۔ شاید کوئی خوش بیٹھا ہو بھائی میری بات دعا لگ گئی، انشاءاللہ نہیں لگتی، یہ بے فکر رہو، مسئلہ بیان ہوگا۔ قرآن والا مسئلہ قرآن کے اندر سے بیان ہوگا۔ توجہ ہے نا؟ الہکم الہ واحد، اور یہی مسئلہ ہے میرا بھائی، جو کائنات کی بنا ہے اور مقصود کائنات۔ کوئی اگر پوچھے جہان کیوں بنا، تو جواب مختلف ہے۔ یہودی کہتے ہیں لولا عزیر لما خلقت الافلاک، اگر حضرت عزیر نہ پیدا ہوتے اللہ کائنات نہ بناتا۔ یہ کس کا مسئلہ؟ یہودیاں کا۔ ان کے بعد عیسائی آگے، انہیں کہا لولا عیسیٰ و امہ لما خلقت الافلاک، اگر بی بی مریم اور عیسیٰ نہ ہوتے کائنات نہ بنتی۔ ان کی اگلی نسل آ گئی، اس نے کہا لولا الخمسہ، اگر 5 تن پاک نہ ہوتے کائنات نہ بنتی۔ ان کی اگلی نسل آ گئی، انہیں کہا لولا کا لما خلقت الافلاک، سونیا جے تینوں پیدا نہ کرنا ہوں گا تے کائنات نہ بنانا۔ پھر شاعر اٹھے، کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، سنتے رہتے ہو، کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا۔ انہوں نے ایسے بکوال بازی شروع کر دی۔ قرآن تو بتا، اللہ نے کائنات کو بنایا کیوں؟ یہ کائنات کیوں بنی؟ اللہ نے خود بتایا، سورۃ الطلاق آخری آیت ہے، 7 آسمان 7 زمین، یہ کیوں بنایا گیا؟ اللہ تو بتلا۔ حضرت عزیر کے لیے، حضرت عیسیٰ کے لیے، 5 تن پاک کے لیے، نبی پاک کے لیے،
سورۃ الطلاق اور پڑھ آخری آیت، اللہ نے بات فیصلہ کیا کس لیے بنایا؟ لِتَعْلَمُوا، اللہ نے سبع سماوات، 7 آسمان، وَالْأَرْضَ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائی، ان میں اپنی قدرت کا کرانٹ چھوڑ دیا، ساکن کو ساکن کر دیا، متحرک کو متحرک کر دیا۔ اللہ یہ 14 طبق یہ کیوں پیدا کیے؟ فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ علما، یہ اس لیے بنایا کہ کائنات کو پتہ چل جائے، لِتَعْلَمُوا کہ تصرف ما فوق الاسباب بھی اللہ کا خاصہ، علم ما فوق الاسباب بھی اللہ کا خاصہ، علی کل شیء قدیر بھی اللہ، ہر چیز جاننے والا بھی اللہ، ہمادان بھی اللہ، ہماکن بھی اللہ۔ جب ہمادان اللہ، ہماکن اللہ، تو یہی تو معنی ہے نا لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے فرمایا 14 طبق بنائے لا الہ الا اللہ کی خاطر، اس لیے میں نے کہا یہ مت کہ کتاب فطرت کے سربرک پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، اب یوں پڑھ کتاب فطرت کے سربرک پہ پیغام احمد رقم نہ ہوتا، سبحان اللہ، پیغام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا۔ تو اس کائنات کی بنا لا الہ الا اللہ، اور اس کائنات کی روح بھی لا الہ الا اللہ، روح بھی لا الہ۔ میرے نبی پاک فرمائے مسلم شریف، فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک زمین میں ایک بھی لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ سے مراد لا الہ الا اللہ والا ایک بھی موجود ہے اور زمین کے اندر زندہ ہے، اس وقت تک قیامت قائم ہو سکتی؟ بولو، اس وقت تک قیامت قائم ہو سکتی؟ جو ناراض بیٹھے ہو وہ بھی بولو، کیا جنہوں نے مولویاں زیادہ بچایا تھے شکایتہ لائیں کوئی توبہ 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 توبہ۔ جدھر بھی میں جاتا ہوں نا تو وہاں کے جو شیطان کے چیلے ہوتے ہیں وہ دوسرے کے کام میں مرتے، توبہ اتنا سخت مولوی ہے اگر آیا تو پورا علاقہ تباہ ہو جائے، پتہ کیا ہو جائے گا۔ شاید آپ کے بھی خناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کسے پھونک ماری ہوئے ذرا کہنا تو چادر لا کے کہو، سمجھو کر آج مسئلہ سمجھ میرا بھائی، اور خدا کی قسم اس مسئلے کے بغیر نجات نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ زمین کے اندر ایک بھی زندہ ہو، فی الارض، سارے پڑھو، فی الارض، علل ارض نہیں، فی الارض، فی الارض، مسلم شریف، فی الارض، زمین کے اندر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا زندہ ہو قیامت قائم ہو سکتی؟ یہ مردے نمازہ پہ پڑھتے ہو میں، بھئی میں نے مسئلہ تو بیان نہیں کرنا، تم سے پوچھ رہا ہوں کیا خیال ہے؟ خود کلمہ پڑھانا والا زمین دنیا بھی حیات نہ زندہ ہوئے قیامت آسی؟ میرے نبی دا ایک امتی بھی اگر زمین کے اندر زندہ ہے قیامت نہیں آ سکتی، اور خود کلمہ پڑھانے والا اسی زمین میں دنیا والی حیات سے زندہ ہو قیامت آئے گی؟ پھر توجہ کر میرا دوست، غصہ نہ کر، پہچان میرا دوست، غصہ نہ کر، توجہ کر۔ ہاں یہ آخر کے سوال جواب ہو، سوال جواب ہو میرے بھائی، سوال جواب۔ آپ کا
اپنا آپ ذرا سن لیں ضرور. ایک بات لازمی کہوں گا. اگر ہاذا ذکر من معیا بذکر من قبلی، میری طرف توجہ کرو، ہاذا ذکر من معیا بذکر من قبلی، یہ ہے قرآن مقدس، یہ میرے ساتھ والوں کا ذکر. میرے بھائی نہیں جھگڑا نہیں، میں درس کے بعد نہیں جاؤں گا، میں یہاں پر بیٹھا ہوں. بھائی کوئی اس کو کچھ رکھے، آرام سے بیٹھو. ایسا نہیں حرام نہ کرو. اور امت کو دوسری طرف لگائیں. اچھا ماشاء اللہ. آؤ نا، تبلیغ کا پہلا نمبر ہے لا الہ الا اللہ، اور بیٹھنا لا الہ الا اللہ تقریر، یہ پہلا نمبر ہے تبلیغ کا. بس بھائی بس بھائی کچھ نہ کہو اس کو. آپ جتنے ساتھی ہیں انشاءاللہ سوال و جواب کی مجلس بھی ہوگی، آپ کی تسلی کرا کے جاؤں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، میری حیات میری حیات، میری حیات میری حیات، کیوں کا کرے گا علاج. بس بھائی بس بھائی بس بس بس. میں بیٹھا ہوں اور ہم اس وقت جانے والے نہیں، ہر بات کی تسلی کرائیں گے. توجہ کرو. کائنات کی روح لا الہ الا اللہ، اور پہلی ساری کتابوں کا خلاصہ بھی لا الہ الا اللہ. سارے بولو لا الہ الا اللہ. میرا بھائی 30 پارے قرآن مقدس کے اول سے لے کے آخر تک پڑھ لے، اول سے لے کے آخر تک، بسم اللہ سے لے کے سین والناس کی سین تک پڑھ لے. سب کا سب مسئلہ موضوع لا الہ الا اللہ. اسی لیے اپنے شیخ نے فرمایا، ابو سعود حنفی کا میں نے حوالہ دیا، فرمایا سارے مسئلے یہ خادم ہیں، نماز روزہ حج زکات، یہ مظاہر لا الہ الا اللہ. قیامت جنت جہنم، قیامت کس چیز کا نام ہے؟ لا الہ الا اللہ کے ماننے والے اور ان کے منکروں کے نتیجے کا نام ہے. جنت کیا ہے؟ اہل لا الہ الا اللہ، ان کے انعام کا نام ہے. جہنم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے منکروں سے انتقام کا نام ہے. صحابہ لا الہ الا اللہ کا سٹیج ہے، پیغمبر کی عظمت وہ لا الہ الا اللہ کی سچی دعوت کا نام، اور من جانب اللہ پرماننٹ معصوم دعوت کا نام نبوت ہے. نبوت کی شان وہ بھی لا الہ الا اللہ مخدوم. صحابہ کی عظمت وہ بھی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے. نماز روزہ حج زکات سارے مسائل وہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہے. اور اس کائنات میں مسئلہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ یہ تو کوئی اختلافی مسئلہ نہیں نا، یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، بولے لا الہ الا اللہ کا کیا معنی؟ سوچ کے طرف. ہاں شاباش، سارے بولو. نہیں کوئی؟ تسی عربی ہو؟ اچھا نہیں، تمہارے والا کرتا ہوں. نہیں کوئی عبادت کے لائق، عبادت کے لائق. عبادت کیا چیز ہے؟ اب سمجھو، تھوڑی سی مشکل بات ہے، پھر بالکل آسانی کی طرف ہے. عبادت کیا ہے؟ عبادت کا معنی کیا؟ لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. تو عبادت کا کیا معنی؟ عبادت کیا ہے؟ بندگی. بندگی فارسی.
اب جہاں ایک بات سمجھ رہی ہے، علماء کے لیے میں عرض کروں گا، آپ کے لیے، کہ بڑے بڑے ائمہ نے عبادت کا معنی کیا ہے غایت تعظیم اور غایت تذلل۔ غایت تعظیم یعنی تعظیم کا آخری درجہ اور تذلل اور عاجزی کا آخری درجہ۔ لیکن یہاں پر سوال ہے کہ آخری درجہ تذلل اور عاجزی کا تو سجدہ میں ہو سکتا ہے، جو عاجزی سجدہ میں ہے وہ رکوع میں نہیں، جو سجدہ میں ہے وہ قیام میں نہیں، تو سب سے آخری درجہ کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ تو پھر سجدہ کے علاوہ کوئی عبادت نہیں، تو پھر عبادت کا کیا معنی؟ اس لیے یاد رکھنا، قیام بھی عبادت، سجدہ بھی عبادت، حتیٰ کہ لیٹنا بھی عبادت، ہنسنا بھی عبادت، اور بعض مقامات پہ آکڑنا بھی عبادت۔ طواف کرتے ہو، پہلے چکروں میں کیا کرتے ہو؟ تو ادھر عاجزی کہہ رہے، ادھر آکڑنا، آکڑنا عبادت، اور اس عاجزی کا کیا جوڑ ہے؟ پھر تعظیم محمد مصطفیٰ کی بھی، بلکہ جب عروہ ابن مسعود آیا نا اور منظر دیکھا حدیبیہ میں، سبحان اللہ، عجیب منظر دیکھا کہ پیغمبر کریم جب تھوک ڈالنا چاہتے ہیں صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، فوراً اٹھاتے اور اپنے وجود پہ مل لیتے، پانی وضو کرتی ہے، پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے وجود منہوں پہ مل لیتی ہے۔ اذا ہمارا ابتدروا، پیغمبر کریم بات کرتے ہیں، سارے انتظار میں ہوتے ہیں کہ اس حکم کو پورا کرنے کی مجھے سعادت نصیب ہو۔ عروہ آیا واپس مکہ والوں کے، بخاری شریف ہے، عروہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یار میں انی وفدت علی کسریٰ و کیسرا، کہ میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا، بالن نجاشی کے دربار میں گیا، ما رأیت احدا، یہ عروہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، کہ کسی بادشاہ کے درباری اس کی وہ تعظیم نہیں کرتے جو محمد کے صحابہ محمد مصطفیٰ کی تعظیم کرتے ہیں، سب سے زیادہ تعظیم محمد الرسول اللہ کی کرتے ہیں۔ تو میرا بھائی، عبادت کا معنی غایت تعظیم محمد مصطفیٰ کی بھی ہے، اور غایت تذلل عاجزی کا آخری درجہ وہ صرف سجدے میں ہے، بعد پھر رکوع، قیام، لیٹنا، چلنا، پھرنا، یہ ساری عبادت سے خارج۔ اس لیے یاد رکھ، عبادت کا کیا معنی ہے؟ اس غایت تذلل کی تشریح حافظ ابن القیم نے کی اور فرمایا عبادت کا معنی ہے العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیہ یقدر بها على النفع وعلى الضرر فکل دعاء وصلاح ورضا ينشأ من هذا الاعتقاد فهي العبادہ۔ حاصل سمجھو، عبادت نام عقیدے کا ہے کسی ہستی کو بغیر اسباب کے سننے والا جاننا، کسی ہستی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بغیر اسباب کہ میری بات کو سنتی ہے، بغیر اسباب کے میرے احوال کو جانتی ہے، اور بغیر اسباب کے تصرف کر سکتی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کسی ہستی کے بارے میں تو یہ اس کی عبادت ہوگی۔ کل دعائیں و ثنائیں و ندائیں ينشأ من هذا الاعتقاد، ہر وہ ندا، ہر وہ بات جو اس عقیدے کی بنیاد پہ ہو کہ یہ ہستی بغیر اسباب کے میری پکار کو سننے والی بھی ہے، میرے
احوال کو جاننے والی بھی ہے اور تصرف کر سکتا بھی ہے، اس عقیدہ سے کسی کی تعظیم کرنا یہ اس کی عبادت ہوگی۔ اگر یہی عقیدہ کسی پیر فقیر زندہ ولی کے متعلق ہے کہ جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں یا پیر مدد کہتے ہیں، وہ ہستی ہماری پکار کو بغیر اسباب کے سنتی بھی ہے، بغیر اسباب کے تصرف کرتی ہے، یا مافوق الاسباب امور میں حاجت روائی کرتی ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی عقیدہ رکھا تو اس نے اس پیر فقیر اس ہستی کو الہ مانا ہے، حالانکہ الہ کون ہے؟ الہ کون ہے؟ تو اب الہ کا معنی کیا ہوگا؟ الہ کا معنی بغیر اسباب کے سننے والا، سارے بولو، بغیر اسباب کے سننے والا، الہ کا معنی بغیر اسباب کے جاننے والا، الہ کا معنی بغیر اسباب کے تصرف کرنے والا۔ اگر یہ رب کے لیے عقیدہ ہو کہ میرا رب وہ ہے جو بغیر اسباب کے سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، تصرف کر سکتا بھی ہے، باقی سب کا سننا اسباب کے تحت، باقی سب کا جاننا اسباب کے تحت، اور بغیر اسباب کے سننے اور جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ رب کے متعلق ہے تو تو نے اللہ کو الہ مانا، اور اگر یہی عقیدہ کسی مخلوق کے متعلق ہے تو تو نے اس مخلوق کو الہ مانا، حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی، بولو، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے۔ بس یہ ہے مسئلہ میرا بھائی، یہی مشکل مسئلہ ہے جس سے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے کہ الہ کا معنی، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر تجھے ہمارا بتایا ہوا معنی پہ تو ناراض ہے، اپنا معنی بتا دے، الہ کا معنی اپنی بولی میں۔ حضرت شیخ القرآن کہہ نا بندیال، کہہ دو رحمت اللہ، وہاں بڑے ایک بزرگ تھے، مولوی تھا، پرانا مدرس، ان کے پاس گیا شیخ القرآن صاحب اور کہتے ہیں میں جج آدمی ہوں اور مجھے ایک مسئلہ بتا، اور اٹک والو تمہیں تو فخر ہونا چاہیے۔ شیخ القرآن اٹک سے اٹھے تھے، پوری دنیا میں یہی مسئلہ بیان کیا، لا الہ الا اللہ۔ میں حیران ہوں اگر اس سے تمہیں بھی تکلیف ہو جائے اس مسئلہ سے تو پھر تو قابل تعجب بات ہے، توحید کے چشمے پھوٹے یہاں سے، تمہیں تو فخر ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کی گونجیں جہاں سے اٹھی ہیں، اس لیے میرے بھائی پاس دوست ہوتے ہیں وہ سمجھتے نہیں اور بولتے پہلے ہی، اس لیے پہلے سمجھا کرو، بولا بعد میں کرو۔ تو میں اب یہ کر رہا ہوں کہ مولوی صاحب کو کہا مولوی صاحب یہ بتائیں الہ کا معنی کیا ہے؟ رکھا الہ کا معنی معبود ہے۔ شیخ نے فرمایا معبود ہے کی مطلب یہ عبادت کے لائق ہے، عبادت کس کو؟ ایک تھے مولوی پھنس کی عادت تو کرے غلام اللہ خان سے نہیں جو کروں پتہ ہے بھئی یہ رفڑ پایا کسے سب تو بندہ ساری جماعت کا قصور ہے سیادے الہ دا معنی اپنی بولی اس کا الہ دا معنی کیا ہے؟ آج جنہوں میں قرآن نال بھی درسا تھے، حدیث نال بھی درسا۔ پہلا اس دا عنوان یہ لا الہ الا اللہ دا معنی بغیر اسباب دے جانن دے سنن والا۔ اگر اللہ دے سوا کسی مننا تو اس رکے منے الہ، لا الہ الا اللہ رکھے ہوئے سی انکار سی، بس ایک انسنا مقصود ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں خدا کی قسم جب تک اس کلمے کو سمجھ کے نہیں مانو گے ایمان نصیب نہیں ہو سکتا، اور اگر ایمان نہیں نماز روزہ حج زکات سب کچھ باطل ہو جائے گا۔ اللہ کے دربار میں جب تک عقیدہ صحیح نہیں کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہم کسی کو فتویٰ لگاتے نہیں، ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس غلطی سے بچ جا، اس کفر سے بچ جا، اس شرک سے بچ جا، نہیں تو ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مختصر معنی عوامی معنی الہ کا معنی پکاروں کے لائق،
سن سور پکار دے لائے. یہ نہیں پوچھ رہے الہ دا مانا آکو الہ دا مانا پکارا دے لائے سن سور پکار دے لائے. اگر رب کے علاوہ کسی اور کو بھی پکاروں کے لائق سمجھا سورو پکار کے لائق سمجھا تو نے کسی اس ہستی کو الہ مانا اور لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیا. کیونکہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کوئی فرشتہ الہ نہیں, کوئی پیغمبر الہ نہیں, امام الانبیاء رحمت کائنات فخر وجودات افضل البشر فخر دو عالم ہیں اللہ کے محبوب ہیں خاتم النبیین صاحب لواء الحمد صاحب شفاعت کبریٰ صاحب مقام محمود اللہ کے محبوب ہیں اور محمد مصطفیٰ بھی الہ نہیں. توجہ ہے سمجھ رہے ہو. پیر عبد القادر جیلانی پیر برحق ہے پر وہ بھی الہ نہیں ہے, کوئی فرشتہ بھی الہ نہیں. علی المرتضیٰ داماد رسول ہے, علی المرتضیٰ میرے ایمان کا حصہ ہے, علی المرتضیٰ پیغمبر کے جلیل القدر صحابی ہے پر حضرت علی بھی الہ نہیں. الہ کون ہے؟ اور الہ دا مانا بغیر اسباب دے سنن والا, بغیر اسباب دے جانن والا, بغیر اسباب دے تصرف کرن والا. اے صرف کون ہے؟ صرف رب ہے. اور یہ گل قرآن دسی فرمایا اللہ فرماندے اے قرآن آیا سورۃ دخان, اور سورۃ دخان کا معنی ہوتا ہے دھواں. اس سورت نو دخان اس سے آتے ہیں میرے مشرکاں دے دھوئیں کر دے منا نہیں سکتا. اور کتاب مشرک دا دھواں نہیں نکلتا, مشرک دا دھواں نکل سی میرے سمادی نبی ہو سی اتھے آ کے دھواں نکل سی ہر جاتے چاچا سون سورہ دخان ہے. اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. اے قرآن کا نزول ہے, اے قرآن آیا کیا مسئلہ لے کے آیا؟ فرمایا مسئلہ ہے انہو هو السمیع العلیم. قرآن مسئلہ لے کے آیا انہو هو السمیع العلیم. سننے والا کون ہے؟ جاننے والا کون ہے؟ انہو ہوا. علماء جانتے ہیں اگر کوئی پڑھا ہوئے یہ مدرسے دیا کندے ہی رہتی ہیں سے کوئی مسئلہ نہیں. انہو کے بعد ہوا ضمیر فصل ہے اور فصل ہوتا ہے حسر کے لیے, اور مطلب یہ قرآن آیا کون سا مسئلہ لے کے انہو ہوا السمیع العلیم. کہ سننے والا بغیر اسباب کے کون؟ جاننے والا بغیر اسباب کے کون؟ آپ ذرا سورۃ المائدہ کی سیر کر. حضرت عیسیٰ کو جانتے ہو اور بی بی مریم. عیسائی کہتے ہیں کہ یہ بھی ہماری پکارے سنتی, یہ بھی حاجت روا مشکل کشا ہے, لیکن توجہ جو علماء کرام ہے ان سے بھی خدا کا واسطہ توجہ. میری ان گزارشات کو سنیں اور پھر ان کو سوچیں. میں کسی پہ فتویٰ لگانے نہیں آیا, مسئلہ سمجھانے آیا ہوں. اور قرآن سے ہٹ کے کوئی بات کروں تو آپ مجھے پکڑے. اب یہ قرآن ہے, سورۃ المائدہ ہے, اس کو گھروں میں جا کے دیکھنا. عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ الہ, بی بی مریم الہ. اللہ نے ان پر رد کیا اور الہ کی صفات بیان کی, اور انداز دونوں ہے, مثبت بھی منفی بھی, کہ الہ کون بن سکتا ہے کون نہیں بن سکتا. ذرا انداز قرآن کے دیکھو. افتعبدون من دون اللہ, تعبدون وہ عبادت ہے. افتعبدون من دون اللہ, اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو. ان کی جہاں عبادت میں معنی پکار ہے, یہ آگے آ رہا ہے, ان کو پکارتے ہو. بالا یملک لکم ضرا ولا نفع, جو تمہارے
عبادت نہ کرنے کی صورت میں نقصان نہیں دے سکتے، عبادت کرنے کی صورت میں نفع نہیں دے سکتے۔ اگلا بھی سن، واللہ، آپ لوگ پڑھو، واللہ هو السمیع العلیم، واللہ، سارے پڑھو، واللہ، اور اللہ ہی ہے، واللہ، اللہ ہی ہے، السمیع، بغیر اسباب کے سننے والا، بغیر اسباب کے جاننے والا۔ افتعبدون سے شروع کیا، مطلب کیا ہے؟ الہ وہی ہوتا ہے جو السمیع، الہ وہ ہوتا ہے جو العلیم، جو بغیر اسباب کے سننے والا، بغیر اسباب کے جاننے والا۔ اور جن کو تم پکارے ہو، حضرت عیسیٰ یہ تمہاری پکارے نہیں سنتے، بی بی مریم یہ تمہاری پکارے نہیں سنتی۔ پکارے سننے والا کون؟ اللہ۔ تو الہ بھی کون؟ اللہ۔ حضرت ابراہیم کھڑے ہیں باپ کے سامنے، باپ بھی ماشاءاللہ گدی نشین ہے۔ رب ذرا دیکھنا، پیغمبر مسئلہ الہ سمجھا رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ کا نبی مسئلہ الہ سمجھا رہا ہے اور اپنے باپ کو سمجھا رہا ہے کہ الہ کہتے کس کو؟ یا ابت لما تعبدو، یا ابت لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ یا ابت لما تعبدو، پھر آگے نا لیما تعبدو، سارے پڑھو لیما، اے میرے ابا جی کیوں عبادتیں کرتا ہے، کیوں نظر نیاز سے منت بنوتی، کالے چٹے بکرے چھترے ککڑ کیوں دیتا ہے اور کیوں منتے مانتا ہے، کیوں نظر نیاز دیتا ہے؟ یا آباتے لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ شروع کہاں سے کیا حضرت ابراہیم؟ مالا یسمع، مالا، یہ تیری پکاروں کو سنتے کوئی نہیں، تیرے حالات کو دیکھتے کوئی نہیں، اور تیری بگڑی بنا سکتے کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم کیا کہنا چاہتی ہیں؟ الہ وہ ہوتا ہے جو سنے پکاروں کو، الہ وہ ہوتا ہے جو حالات کو دیکھے، الہ وہ ہوتا ہے جو بگڑی بنا سکے۔ اور ابا جی جن کے پیچھے تو پڑا ہے یہ سنتے بھی کوئی نہیں، دیکھتے بھی کوئی نہیں، اور دے سکتے بھی کوئی نہیں، تو لیما تعبدو یہ الہ کیسے بن گئے؟ اس لیے میرا بھائی، الہ کا معنی بغیر اسباب کے سننے والا، بغیر اسباب کے دیکھنے والا، بغیر اسباب کے تصرف کرنے والا، یہی ہے الہ کا معنی۔ پورا قرآن پڑھ لے اور پورے قرآن کی سیر کر، آپ ذرا اس کو اور آسان کر دوں، تمہارے والا معنی الہ کا معنی عبادت کے لائق، یہ سپیشل جنٹا والا معنی نہیں کرتا ہے۔ مولوی عباس مولویوں نے اللہ ہی ہدایت دے بے شک ہوں تھوڑی میری گل ہے۔ الہ کا معنی عبادت کے لائق، اور عبادت کیا ہے؟ الہ کا معنی عبادت کے لائق، عبادت کیا ہے؟ یاد رکھ لو میرا جملہ، سب سے بڑی عبادت حاجتوں میں پکارنا، مشکلات میں پکارنا، سر زور پکار، میں نہیں آتا قرآن آتا، میں نہیں کہتا، پیغمبر کریم نے فرمایا، اور قرآن پاک پہلے سن، قال ربکم ادعونی، توجہ ہے کیا فرمایا؟ ادعونی، لفظ یاد رکھا، ادعونی، مجھ ہی سے مانگو، مجھے پکارو۔ آگے گئے، ان الذین یستکبرون، میں ذرا پڑھ رہا ہوں آپ تو بتانا، ان الذین یستکبرون عن دعائی، عن دعائی، بھائی تھکے تو نہیں ہو، عن دعائی، عن عبادتی، اوپر ادعونی، نیچے عن عبادتی،
اس کا کیا مطلب؟ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ حاجات اور مشکلات میں پکارنا، شمیمہ فوکل اسباب سمجھ کے پکارنا، یہی عبادت ہے، اسی کا نام عبادت ہے۔ اس لیے اوپر ادعونی، نیچے ان عبادت، بولو ان عبادت۔ اچھا سورہ احقاف ہے کہ دعا اصل عبادت ہے۔ سورۃ الاحقاف، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ سبحان اللہ۔ آگے چلے، اِذَا حُشِرَ الْأَصْنَامُ، بولو حفظو، اِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اوپر کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو، اور نیچے پہ عبادتہم کافرین۔ انہیں دونوں آیتوں نے بتا دیا کہ سب سے بڑی عبادت پکار ہے، دعا ہے۔ پھر پیغمبر کریم نے فرمایا، اور حدیث بھی وہ جو سنیوں کی کتب میں بھی، شیعہ کی کتابوں میں بھی، اہل حدیث ان کی کتابوں میں بھی، سب کی کتب میں موجود، اور وہ کیا ہے؟ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ۔ سجدہ بھی عبادت، رکوع بھی عبادت، طواف بھی عبادت، لیکن سب سے بڑی عبادت اور عبادت کا خلاصہ ہے الدعاء۔ بولو کیا؟ الدعاء، سر زور پکارنا، سمیع سمجھ کر پکارنا، علیم سمجھ کر پکارنا، یہ سب سے اونچی عبادت ہے، مخ العبادہ۔ اگر اس طرح سمجھنا ہے تو پڑھ ذرا نماز اختلافی مسئلہ اتفاقی۔ التحیات للہ، پڑھ ذرا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ پڑھتے ہو؟ سارے پڑھتے ہو؟ یار یہ میں نے دس دے التحیات مانا جی، التحیات زبان کی عبادت۔ تہدابی اٹھا، زبان کی عبادتیں کیا ہیں؟ سب سے بڑی عبادت پکار ہے۔ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ دعا، پکارنا۔ ہر نماز میں کہتے ہیں اللہ سے التحیات للہ، میرا ربا میں اپنی حاجتیں صرف تینوں پکارے سکتا، کسی اور کو نہیں پکارے گا۔ نماز شروع کر کے کھڑا ہے، قیام ہے، کعبے کی طرف منہ ہے، مسجد میں ہے، بابوضو ہے، پھر فراڈ کیوں کرتا ہے؟ یہ کھڑے ہو کے کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد، پڑھو نا، ایاک نعبد، کیا معنی؟ ایاک نعبد۔ اچھا یہ جو باؤ ہے نا، باؤ نعبد، با ایاک، یہ باؤ علماء سے کہتے ہیں تفسیریہ، یا یہ عاطفہ عطف الخاص علی العام ہے۔ تفسیریہ کو کیا مانا؟ تفسیریہ کا معنی بنتا ہے جانی، جانی سمجھتے ہو؟ جانی۔ اب کرو مانا، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یا اللہ شکر درے والوں کو عبادت کا کیا پتا؟ عبادت تو عربی لفظ ہے اور تھوڑا مشکل ہے، اسے آسان کر دیا، ایاک نعبد، آگے کے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ایاک نستعین، ہم حاجتوں میں صرف تجھ ہی کو پکارتے ہیں، حاجتوں میں صرف تجھ ہی کو پکارتے ہیں، مدد ما فوق الاسباب امور میں صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ ایاک نستعین، اے نماز دا مڈھ ہے،
کہ نماز دا آخریہ التحیات للہ، وہاں پر بھی اقرار کرتا ہے کہ زبان والی باتیں کس کے لیے، مال والی باتیں کس کے لیے، اور سجدے رکوع کس کے لیے، وہاں پر بھی یہی کہتا ہے۔ اور وہ تو التحیات حدیث سے ثابت ہے، اور حدیث قرآن سے ماخوذ ہے، اور قرآن سورہ انعام پڑھ لے، ہر سچی صحیح حدیث اس کا ماخذ قرآن ہے، اور جو قرآن سے ٹکرائے وہ نبی کا فرمان ہو سکتا کوئی نہیں۔ ساری دنیا کے ملا ناراض ہو جائیں، قرآن نبی کا امام ہے، اور جو قرآن سے ٹکر کھا جائے وہ راوی کی بھول تو ہو سکتی ہے، وہ راوی کی خطا تو ہو سکتی ہے، وہ جھوٹے راوی کا فرار تو ہو سکتا ہے، وہ بد مذہب راوی کی بد مذہبی تو ہو سکتی ہے، میرے سونے نبی کا فرمان ہو سکتا، پیغمبر کا وہ یہ جو ماخوذ عن القرآن ہے۔ کیا ہے؟ ماخوذ عن القرآن، توجہ کر، ماخوذ عن القرآن۔ اب دیکھو التحیات للہ، سورہ انعام پر قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ، سبحان اللہ، یہ التحیات للہ، مماتی بھی للہ، محیایا بھی للہ۔ قل ان صلاتی، صلاۃ فی اللغت الدعاء، اور مفسرین نے بھی یہاں فرمایا ان صلاتی، دعا اور سرسور پکار۔ بعد نے کہا افعال صلاۃ میں پھر خلاصہ ہوئی دعائیں اور پکارے، فرمایا میرا پکارنا بھی للہ، میرا نوسوں کی قربانیاں مالی عبادتیں بھی کس کے لیے، للہ، محیایا، میری زندگی بھی، ومماتی، اور میرا دنیا سے مر جانا بھی، میری موت بھی، للہ۔ یہ کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، یہ رب العالمین کے لیے۔ یہ ہے التحیات میں بھی مسئلہ یہی آیا کہ سر سور پکار کس کے لیے، یہ صرف رب کا حق ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا استجب لکم، یہ میری شان ہے استجابت کرنا۔ استجابت میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ پکار کو سنے، پہلی چیز کیا ہے؟ پکار کو سنے۔ مجھے پیار سے بول، پکار کو سنے۔ جو پکار سنتے ہی نہیں وہ پوری کرے گا نہیں۔ فرمایا پہلی چیز ہے سنے، اور پکاروں کو سننے والا کون؟ ان ربی لسمیع الدعاء، ہر پکار کو سننے والا کون؟ ہر پکار کو سننے والا کون؟ اچھا اب ذرا پیار اور محبت سے درود آتا ہے آپ کو؟ جی ذرا پڑھو درود، محرم شدہ نہ ہو، مدینے والا درود پڑھو، فیصل آبادی درود نہیں پڑھو ذرا اونچا، اللہم۔ تمہیں پتہ ہے یہ درود کہاں سے آیا ہے؟ یہ سورہ ہود میں کھڑا ہے۔ سورہ ہود میں اگر وہ آیت سامنے ہو تو اشکال سارے ختم ہو جائے۔ سورہ ہود ہے، فرشتے کھڑے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آ گئے، بشری لباس، تھک گئے ہو بھائی؟ نہیں جی، تھوڑا سا شریر کر کے بیٹھو۔ بشری لباس میں آ گئے پیغمبر کے پاس۔ پیغمبر نے دیکھا مہمان ہے، اٹھے، محلہ بیسا، ٹھہرے نہیں، جلدی کی، گھر گئے، باڑ کا ذبح کر کے لائے، بچڑا ذبح کیا، بھون تال کے براتوں میں رکھ کے مہمانوں کے سامنے آ رکھا۔ اب تو کہہ دو سبحان اللہ، کھانے پینے کا مسئلہ ہے نا، اب تو کہہ دو رکھ دو۔ اب حضرت ابراہیم دیکھے بھائی ان کا تو کوئی موڈ ہی نہیں بن رہا کھانے کے لیے،
بالکل بے فکر ہے. حالانکہ جو باذوق آدمی ہوتے ہیں نا، تو ابھی میں نے جب بچڑے کے تلنے بھوننے کا نام لیا تو ان کے منہ میں بھی پانی آ گیا. ان کو پرواہ نہیں ہوئی، ایسا کھانا خوشبودار سامنے پڑا ہے، کوئی پرواہ نہیں. اس وقت رواج تھا، اگر کوئی کسی کے گھر سے کوئی نمک بھی کھا لیتا نا تو اس کا نقصان نہیں کرتا تھا. آج تو کام الٹے ہی ہے، ادھر کھانا ہے ادھر ہی سب کچھ کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یار یہ کوئی میرے دشمن تو نہیں ہے. انہوں نے دیکھا کہ بوڑھا اور بوڑھی اکیلے ہیں گھر میں، اور یہ پہنچا ہے، یہ صوفی ہے کون؟ سبحان اللہ. حضرت ابراہیم خود کہنے لگے، اللہ نے بھی گواہی دی، ابراہیم نے بھی گواہی دی. اللہ فرماتے ہیں ناکراہم، حضرت ابراہیم نے ان کو پہچانا کوئی نہیں. ناکراہم فاوجس فی نفسہ خیفہ، حضرت ابراہیم کے دل میں ڈر پیدا ہوا، اور حضرت ابراہیم خود بھی کہنے لگے قال قوم منکرون، قوم منکرون، یار اوپرے بندے ہو، میں نے تمہیں پہچانا کوئی نہیں. انا منکم وجلون، مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے. تم کون ہو اوپرے لوگ؟ کھانا شانا کوئی نہیں کھایا. جب فرشتوں نے دیکھا پیغمبر تو ڈر رہا ہے، امام سے ایک مسئلہ بتانا ہے. حضرت ابراہیم کے پاس جب یہ فرشتے آئے تھے، حضرت ابراہیم زندہ تھے یا اچھا جاگتے تھے یا سو رہے تھے؟ جاگتے تھے. جاگتے تھے. فرشتے سامنے آئے تھے، صرف لباس بشری تھا، اندر نور تھا. لباس بشری تھے، اندر نور. لباس صرف بشری ہے. حضرت ابراہیم نے ان کو پہچانا. تو میرا بھائی یہی تو مانا ہے بغیر اسباب کے جاننے والا کون ہے؟ اسباب کمزور آ گئے، زندہ پیغمبر کو بھی پتہ نہیں چلا. پھر فرشتے باہر بیٹھے، درمیان میں دیوار ہے. حضرت ابراہیم بچڑا ذبح کر رہے ہیں، بوٹیاں بنا رہے ہیں، ہڈیاں توڑ رہے ہیں. ہڈیاں توڑ تو بغیر ہی تجھے چھڑی دے آوازیں، لیکن زندہ فرشتے باہر بیٹھے، ان کو اندر کا پتہ. حضرت ابراہیم کو پردے کے نیچے کا پتہ کوئی نہیں. اسی سے پتہ چل گیا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. سب غیبوں کو جاننے والا کون؟ آسمانوں والے بھی نہیں جانتے، زمین والے بھی نہیں جانتے. اسی لیے من فی السماوات من الملائکۃ المقربین والارض من الانبیاء المرسلین. نہ نبی غیب جانتے ہیں، نہ فرشتے غیب جانتے ہیں، کیونکہ غیب کا علم یہ وہ علم ہو جو بغیر اسباب کے ہوتا ہے. ما فوق الاسباب، اور ما فوق الاسباب جاننے والا کون ہے؟ مجھے بولو ذرا ایمان دے دار کو، کون ہے؟ صرف اللہ. حضرت ابراہیم اب ایک مسئلہ اور بھی نکل آیا، ہووے نوری تے آوے لباس بشری وچ. او نبی دے گھر بھی کھانا کھاندا نہیں. اے جڑے مولوی آکھدے نے کہ نبی پاک اتو بشارن تے بچو بچو نوران تے بتا دن حلوہ کھانا سنت ہے. تو ہم سارے حلوے والے لگے، حلوہ کھانا سنت ہے. میں نے کہا ملا جی کھانا وہی کھاتا ہے جو اندر سے بھی بشر ہو، باپ سے بھی. پیغمبر کریم کھڑے بشر، اندر سے بھی بشر، باہر سے بھی بشر. اور میرے نبی کا مقام اور مرتبہ وہ ہے کہ جبریل کا وہاں تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن ماننا بشر پڑے گا. عجیب بات ہے. یہ بھی دو ٹبر ہے، کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں 5 تن پاک نور من نور اللہ، اور یہ کہتا ہے نبی پاک نور من نور اللہ. پھر تو کون ہے کہ میں شاہ صاحب.
سید، اچھا شاہ صاحب سید. اب اگر نبی نور ہے تو نور کی اولاد ہوتی ہے جی. جو نبی کی حقیقت بشری کا منکر ہے وہ تو سارے سیدوں کا منکر ہے، وہ تو سارے شاہ صاحبان کا منکر ہے. عجیب باتیں کہتے ہیں سید. سید چاہے جتنا بھیڑا ہو گئے ہے تو سید. کہتے ہیں کہ اگر سونا اگر گر جائے نا نالی میں تو رہتا تو سونا ہی ہے. مثالیں دے، میں نے کہا اپنی مثال میں خود پھنس گئی ہے. سونا اگر گر جائے گٹر میں تو پلیت ہو جاتا ہے، کیا پاک ہے؟ سونا بھی ہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ پلیت ہو جاتا ہے. جب تک اس کو دھوئے گا نہیں وہ سونا نجس ہوگا. اسی طرح سید ابو بکر کو بھونکے کہلوائے سید اور بھونکے سید کائنات حضرت عائشہ صدیقہ کو، بھونکے فاروق اعظم کو، بھونکے حضرت امیر معاویہ کو، تو وہ سید ہو کر بھی نجس ہے. پتہ ہے تمہیں سمجھ بھی گئی. ہاں ادھر تو میڈ ہمارے استاد تھے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ سارے لوگ جانتے ہیں. اور حضرت انتہائی شریف طبع تھے. آدمی جتنا پریشان بھی حضرت کی مجلس میں بیٹھتا، ایک دو بات کے بعد آدمی فریش ہو جاتا تھا. حضرت بات ہی ایسی کرتے. تو آپ نے بہت سارے شاگردوں کے دیکھا ہوگا. تو ایک دفعہ ایک مولوی صاحب آئے اور حضرت الاستاد نے اعلان کیا فلاں شاہ صاحب بخاری. لوگوں نے کہا جی یہ تو سید نہیں ہے. تو حضرت سے پوچھا کہ آپ نے کہا شاہ صاحب بخاری. حضرت نے فرمایا اس کا رنگ دیکھا کتنا کالا ہے. تو میں نے اسے شاہ کہا اس کے رنگ کی وجہ سے، اور باقی بخاری میں نے اس لیے کہا کہ کئی دفعہ مجھے ملا اور میں نے کہا کیا حال ہے، کا بخار ہے. تو یہ بخاری بخار سے، بخارا سے نہیں، اور یہ شاہ جو ہے یہ رنگ سے. تو آج ادھر دو چوڑے کی نسل اٹھے، صحابہ پہ تبرہ کرے، بکواس کرے، تنقید کرے اور کہتے ہیں میں سید ہوں، ہو مشرک، گھوڑے کا پجاری، قبر کا پجاری، غیر اللہ کو ماپو کر اسباب سبھی مسیح سمجھنے والا، اور پھر کہے کہ میں شاہ صاحب ہوں، سید ہوں. چھوڑ، تو ہے میڈ ان پاکستان سید. آپ سن، ایک وہ سید ہے جو پیغمبر کا بیٹا ہے لیکن ہے مشرک. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر خنزیر سے تیری بیڑی چبا سکتا، کتا تیری بیڑی چبا سکتا، لیکن تیرا مشرک بیٹا تیری بیڑی میں نہیں بیٹھ سکتا. کیوں؟ انہو عمل غیر صالح. اتنے او عمل نہیں جڑا ایمان دے مقابل ہوئے. انہو عمل اردے کرتوت بھیڑے تے کرتوتی پنج تنی مشرک ہے. کیڑا مشرک؟ پنج. لا تذرن بدن ولا سواعن وَيَعُوقَبَ. اے پنج تر پاک دا پجاری یا اس زمانے دے پنج تر پاک ہے پیغمبر دا پتر، نبی کا پتر بھی پنج تنی ہو تو اللہ فرماتے ہیں انہو لیس من اہلک، اس دا تیرے نال تعلق کوئی نہیں. انہو عمل غیر صالح. میرا بھائی ذرا توجہ کر، ساریاں چھڑ دے. آجا حضرت ابراہیم خلیل ہے، فرشتوں نے خوشخبری دی، واپس آ گئی ہے، خوشخبری دی. سبحان اللہ، آپ کو اللہ بیٹا دے گا، اور بیٹا بھی ایسا کہ پوری کائنات تمہیں اس کی نسل سے انقلاب ہے. حضرت ابراہیم کی اپنی نسل میں اتنا انقلاب آ رہا تھا اور زندہ پیغمبر کو پتہ یہ کیا تھا کہ پیر دیا نظر ہم لوہے محفوظ لگی، لوہے محفوظ لگی. 7 نسلہ کے مرید دیا پچھلیاں پشتہ بھی جائے تو آدھے اس کو آگ تو کیا نہیں، بیچارہ مسلمان ہے، مسلمان ہے، مسلمان نہیں، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، باقی یہ کلمہ گو مسلمان ہے. پیر سب کو جانتے ہیں. زندہ پیغمبر کو اپنی آنے والی نسل کے انقلاب کا پتہ. اور اب تک والو خدا کے لیے توحید کا
مرد مجاہد جہاں پیدا ہوا تم توحید کو دفع نہ کرو، اس توحید والے مسئلہ کو زندہ کرو اور قرآن والے مسئلہ کو زندہ کرو۔ میرا بھائی چند منٹوں میں آپ کی جان چھوڑنے لگا ہوں، توجہ کر ذرا۔ فرمایا رحمت اللہ بیٹے کی خوشخبری دی، مائی صاحبہ کھڑی تھی، پہلے انہوں نے سمجھا کوئی عدد نبی ہے، جب سنا فرشتوں نے کہا ہم تو فرشتے ہیں، ہم کھاتے جاتے نہیں ہیں، تو وہ مائی صاحب آ گئی۔ اب ذرا دیکھے تیرا درود نہیں کر رہا۔ فرشتوں نے کہا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، آگے انہ حمید مجید۔ ہوں ذرا پڑھ ضرور، اللہم صلی رحمت اللہ اللہم بارک برکاتہ انکا حمید مجید، انہ حمید مجید۔ اور وہاں لفظ ہے اہل البیت، اور جہاں کیا گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور محمد کی سب سے پہلا مصداق اہل، اور اہل کا وہی ہے جو قرآن میں ہے، اور قرآن میں کون ہے؟ نبی کی بیوی۔ قرآن میں کیا ہے؟ نبی کی، حضرت ابراہیم کی بیوی کو فرشتوں نے کہا، اور جہاں ضمیر کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے بیوی، اور جمع کا صیغہ بھی آیا، بیوی کے لیے مذکر کا صیغہ بھی آیا لفظ اہل کی وجہ سے۔ کہتے ہیں نا، اور سورہ احزاب میں آیت لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلًا يُطَهِّرَكُمْ، کہتے ہیں کم کیوں آیا؟ اس سے مراد ازواج نہیں ہے، ورنہ کم نہ آتا، کم مذکر کی ضمیر ہے۔ میں نے کہا ہے رابطیہ، تیری صرف بھی رابطی ہے، تیری نام بھی بے ایمان ہے، ورنہ لفظ آل مذکر ہے۔ ایسے ساڑی بولی نو بیوی نو مذکر رسی کا بولتے، ساڑی بولی عربی تو اور بولتے ہو کہ نہیں؟ کیا ہے جناب؟ کہتے ہیں الحمدللہ۔ توجہ کر، رحمت اللہ درود آ گیا۔ درود کتوں آیا بھائی؟ قرآن۔ درود کتوں آیا؟ قرآن۔ ہوں ذرا پڑھ درود، اللہم سمجھ درود دی حقیقت بھی سمجھ۔ اللہم کا معنی کر جی جی، درود گل کس نے لے؟ اللہ زندہ ہے کہ نہیں؟ اللہ سنتا ہے کہ نہیں؟ اور میرے بھائی ضد نہ کر، درود گل ہی اللہ نہ لے۔ اللہم یا اللہ تو رحمت کر محمد کی، یا اللہ تو برکت کر محمد کی۔ یہ میں ابراہیم تے رحمتہ کیتیا نہیں، ابراہیم دے گھرانے تے رحمتہ کیتیا نہیں، یہ میں یار محمد تے بھی رحمت کر دے، محمد تے بھی برکت کر دے، کہ محمد دے گھرانے، محمد مصطفیٰ دیا بیویاں، محمد مصطفیٰ دی آل اولاد، آپ دے اصحاب، سارا تے تو برکتہ تے رحمت کر دے۔ اے درود دا مان نہیں، درود امتی دعا کری دا کس کو لوں؟ اللہ کو لوں، پیغمبر دے حق میں۔ اس واسطے اگر درود دا معنی سمجھ ویسے عقیدہ ٹھیک ہو ویسی، اللہ دے رسول فرمائے جڑا ایک باری میرے اتے درود پڑھے نا، ایک حدیث ہے کہ 70 مرتبہ اللہ اس کو جواب دے۔ گل تو سمجھنا نہیں ہے، درود کس پڑھا محمد مصطفیٰ دے، جواب کون دے؟ کیونکہ درود دے گل کس نہ دے؟ ایہو تے نقطہ ہے تینوں درود دا معنی آوے تے رولا نہ پاوے۔ درود ہے یہ، درود دے گل کس نال ہے؟ اللہ نال۔ اور ایک حدیث ہے جو بخاری مسلم ہے، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جڑا ایک دفعہ میرے اتے درود پڑھے نا، اللہ دا باری اس تے رحمت کر دے، دا گناہ معاف کر دے، دا درجے بلند کر دے، دا نیکیاں عطا کر دے۔ اے ساریاں شامل، لیکن درود دی حقیقت کیا ہے کہ درود امتی دعا کر دے محمد مصطفیٰ دے حق کے۔ اس ہفتے سب تو اچھی توحید دی تعلیم درود ہے۔
کہ جدا امتی رات دن محمد مصطفیٰ واسطے اللہ تو دعا مانگ رہے ہیں تو پتہ چلا کہ محمد مصطفیٰ پوری کائنات دے امام ہیں لیکن نہ برکات دے ہندہ ہیں نہ مختار کل ہیں۔ اگر محمد مصطفیٰ خود مختار ہوئے نا تو سانو صلی علی محمد آخر دی پھر کوئی حاجت نہیں، یہ خود برکتہ دے مانا لے ہوں دے تو اللہم بارک آخر دی ضرورت نہیں۔ اللہ یہ مسئلہ سمجھائے محمد پوری کائنات دا امام ہے لیکن محمد مصطفیٰ علاج نہیں، وہ بھی میریاں رحمتہ نے بھی محتاج ہیں، میریاں برکتہ نے بھی محتاج ہیں۔ اور امتیاں جنا تو محمد مصطفیٰ سے دعا کر سے اگر ذرا جتنا تیرے دل سوچ ہو بے تو سمجھ ویسے کہ محمد واسطے تو ودا دعا کر دے تو محمد کولو دعا کرے مولا کر سے سب دوچی توحیدی تعلیمیں میں آجا واپس میرا بھائی میں عرض کیتا لا الہ الا اللہ، اللہ دے سوا عبادت دے لائق، عبادت کے بے سر سور پکار نظر نیاز منت منوتی سجدے رکو انہا ساریاں توچی عبادت ہے پکار آخری گل کرا۔ اس واسطے توحید دا امتحان بھی مسئلہ پکار آ لئی تے نجات دا مدار بھی مسئلہ پکار آ لئی۔ کئی بندے آتے ہیں اس مسئلے دی پوچھ کچھ کوئی نہیں ہومنی مولی صاحب اور تسی وہ مسئلے چھیڑو جیڑی امت دے فیدہ ہومن۔ میں آکھا میرا بھائی باقی مسئلہ دی پوچھ ہو سیا بعد سب تو پہلے مسئلہ ایک پوچھا ویسی جڑا میں بیان کر رہے ہوں سبحان اللہ توجہ ہے تیرے سارے مسئلے بعد پوچھے ویسے ضد نہ کر سورۃ الاعراف اٹھا کے بیٹھ حتیٰ کہ مر ربوں کا بھی بعد پوچھا ویسیا معادینوں کا بھی بعد پوچھا ویسیا سب تو پہلے مسئلہ ایہو سور پکار والا مسئلہ پوچھا ویسی۔ اللہ فرمان دے میرے فرشتے آ گئے، موت والے فرشتے آ گئے، روح کڈھنا سے فرشتے آ گئے، روح پیروں تو نکلنا شروع ہو گئی، پورے وجود تو نکلنے لگی تے اے جڑی نرگٹ ہے اے گھنڈی ہے اے دنیا دا آخری اسٹیشن ہے، اتھے تک روح نکل رہی ہے اور مرن والے نہ اپنا احساس ہو رہی ہے، اتھے تک احساس ہوتا ہے لیکن جو اتھے آپ پہنچے نہ روح اتھے ہن آخری اسٹیشن آ اے ہن دنیا تے برزخ دا اسٹیشن یہ تو بھی آخری اسٹیشن جو ہے بس خیر ہے کوئی نہیں مسئلہ بجلی چلی بنے میری بجلی نہیں گئی کدے سبحان اللہ آ گئی روح آ گئی گھنڈی تے نرگٹ تے فرشتے آ گئے اور جہاں پر سوال و جواب ہوتے ہیں پہلا سوال کرتے ہیں سورۃ الاعراف پڑھ رہا ہوں اینما کنتم اینما کنتم توجہ ہے میری طرف 5 منٹ جاگ کے بیٹھو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے۔ فرشتے روح کو ہاتھ ڈال رہے ہیں اور کیا پہلا سوال کیا کرتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ اینما کنتم او مشرکہ بتا دنیا میں کہتا تھا یا فلانا مدد اے بابا ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ قبروں پہ جاتا تھا انبیاء کی قبروں پہ اولیاء کی قبروں پہ وہاں کہتا تھا بابا میری تیرے آگے تیری اللہ کے آگے تو میرا ہیلا وسیلہ ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ او ابراہیم کی قبر پہ جانے والے عزیر کی قبر پہ جانے والے اس عقیدہ کے ساتھ کہ یہ مافوقل اسباب میری سنتے بھی ہیں سفارشیں کرتے بھی ہیں اس عقیدہ سے جانے والے اینما کنتم تدعون من دون اللہ آج بابے کتھے نہیں سوال ہوگا نہیں ہوگا آج بابے کہاں گئے کون سے تدعون من دون اللہ
اب مشرکہ جن کو تو پکارتا تھا جا بابا یا رسول اللہ مدد، جا پیر مدد، اے بابا میری تیرے آگے کہاں گئے؟ اصل میں یہ ہوتا ہے جب مشرک پکارتا ہے نا غیر اللہ کو، پھر بابے خوابوں میں ملتے ہیں، پھر کبھی ڈنڈی سے گزر رہا ہوگا، ڈنڈی سے تو فلانا بابا، جان والا بابا، فلانا بابا، پھر کبھی مشرک مراقبے میں بیٹھا ہوگا، اور یہ مشرک جو ہے نا آنکھیں بند کر کے مراقبے خوب کرتے ہیں۔ آج کل تو کئی ایسے ہیں جو لیٹیں بھی بند کر دیتے ہیں، بالکل اوپر کا نور بھی ختم ہو جائے ہے، یہ ہے سارے لیٹی بند اذکار۔ حالانکہ چلو میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، حدیث سنانے پہ تو پابندی نہیں جی بھئی، اپنی بات تو میں نے کی کوئی نہیں، یا قرآن ہے یا حدیث ہے، ہمیں اور تو کوئی سبق آتے ہی نہیں۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صبح کی نماز کے لیے باہر نکلے، صبح اندھیرا تھا، دروازے پہ دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے، غور سے دیکھا کون ہے کہ ابو موسیٰ اشعری، کہہ دو رضی اللہ۔ صحابہ کی عظمت بھی تب کام آئے گی عقیدہ صحابہ کا لفظ۔ اب ذرا دیکھ، اب ذرا انداز دیکھنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کیا ہوا، کیوں؟ اس نے کہا حضرت تو میں نے ایسا واقعہ دیکھا ہے کہ میں حیران ہو گیا، رات کی ستے نہیں ابو موسیٰ اشعری، یہ پتہ لگ رہا ہے صحابہ فکر دین دی، تو مجھے میں کہا دے خیر او کھولا چاہے جان دے بجان دے کوئی مسئلہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دیکھا ابو موسیٰ اشعری آدمی ایک نواں حادثہ پیش آئے، خیال کرنا نوجوانوں تسی خیال کرو کیا حادثہ؟ کہتے میں نے مسجد میں دیکھا ہے چند صوفی ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک ان میں کہتا ہے اتنی دفعہ الحمدللہ پڑھو، اتنی دفعہ سبحان اللہ پڑھو، اتنی دفعہ اللہ اکبر پڑھو، تو گھکار چاڑی بیٹھے مسجد کے اندر بیٹھے اور جی حلقہ لگا کے بیٹھے، ایک ان کا امام ہے اور باقی سارے بیٹھے ہیں۔ یہ میری گل نہیں، یہ بابا مولانا سرفراز خان صفدر بھی لے کی گئی ہے، رائے سنت اٹھا کے سانو تے اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں۔ خیر بیٹھے ہوئے ہیں سارے نک بند اذکار، میں ایک مدر گیا خانقاہ میں، اتھے میں نواں طریقہ دیکھا نک نال ذکر کرا، کیا سردی ہے تو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو، 5 سلسلوں کا میں مجھے اجازت ہے اور مجھے بیت کی بھی اجازت ہے، یہ باروں بار لاہور نہیں، سلسلہ قادری، چشتی، سوربردی، نقش بندی اور چلاسی، ان 5 کی سند میرے پاس موجود ہے، اور میں نے تصوف سیکھا ہے، ایسے نہیں بات کر رہا۔ نقش بندی سلسلہ کا اس کی بھی مجھے اجازت دینا، خلیفہ مجاہد جو ہوتا ہے اس کی بھی مجھے خلافت حاصل ہے، نقش بندیوں کی، قادری، سوربردی اور ایک نیا سلسلہ بابا چلاسی، ان 5 سلسلوں میں مجھے اجازت ہے۔ مت سمجھنا میں بچو ہو کے آیا، اجازت لے کے آیا ہوں، اس لیے یاد رکھو کعبہ کے رب کی قسم، محمد کے طریقے کے سوا کوئی طریقہ رب تک نہیں پہنچتا، کوئی بدعت رب تک پہنچانے والی نہیں، کسی صوفی کا طریقہ، کوئی سلسلہ تصوف جو محمد کی اتباع سے ہٹ کر سنت محمد کو چھوڑ کر چاہے وہ کسی تصوف کے طریقہ اختیار کر کے رب تک پہنچنا چاہتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم وہ رب تک نہیں پہنچے گا، وہ ابلیس تک پہنچے گا۔ ہندو بھی یہ کام کرتے ہیں، ہندوؤں میں بھی نقش بندی ہے، جو بھی یہ تو اپنے نفس کی مشق ہے۔ ایک بزرگ نے مجھے کہا آپ یہ کریں آپ کا دل جاری ہو جائے۔ اچھا میں آپ کو کہتا ہوں خدا کی قسم دل ایسے جاری ہوا کہ یہاں سے سنائی دیتا تھا اللہ 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 اللہ، سنائی دے رہا۔ میں نے اسی بزرگ کو کہا
ہمارے حضرت تھے. میں نے کہا حضرت یہ کمال ہے, یہ تو ایسے ہے جیسے ٹیپ ریکارڈر لگا کے رکھا. عبادت تو اختیاری ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. موبائل لا کے سو جاؤ تو ثواب ملے گا, موبائل میں اللہ اللہ ہوتا رہے. تو جو غیر اختیاری چیز ہے یہ عبادت ہے ہی نہیں, عبادت ہے اختیاری. تو اس لیے میرا بھائی ناراض نہ ہو, خدا کی قسم میں نے چاروں سلسلوں میں پی ایچ ڈی کی ہے, چاروں سلسلوں کو سیکھا ہے, لیکن نتیجہ ایک ہی ہے کہ طریقہ ایک ہی ہے, فاتبعونی یحببکم اللہ. ہر بدعت کو چھوڑ دے, ایک ہی طریقہ رب تک پہنچنے کا اور محمد کی اتباع ہے. اور سن, حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا کہتی, فرمایا اب وہ اس طرح کرے تو مجھے بتا. جب دوبارہ دیکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دوڑ کے آگے نہیں بھائی, حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ڈنڈا لیا, پہنچ گئے. اللہ تمہیں بھی توفیق عطا فرمائے, آمین صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرت عبداللہ ابن مسعود پہنچ گئے. وہاں جب پہنچے فرمایا لوگو ایوہ الناس, اوے لوگو, او صوفیو, دیکھو مینوں, کہ مینوں پہچان دیو میں کون. جیڑا پہچان دے تو پہچان دے, جیڑا نہیں پہچان دا نا میں دس دینا میں کون. میں او بندہ نے جو پیغمبر دے وضو دا سامان بھی میرے کو روتا ہے, انزا تے لوٹا بھی اٹھا مانا لمے. اللہ فرمایا اجا تک پیغمبر دے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے, تے پیغمبر کریم جنہ برتن کھاندے پی دے آنا وہ بھی نہیں ٹوٹے. اتیتم بدعتن, اور اتنی اندھیری بدعت لائے. اے جڑا طریقہ تسی کر رہے ہو نا, اے ذکر تو ٹھیک ہے, لیکن اے جڑا گول گھپا مار کے تے سر ڈھا کے تے اے جڑا نئی حیات تسی بنائیے ایک نئی شکلا, اے جڑیا اے محمد دے صحابہ نہیں کیتا. اور میں نے دسو تسا محمد دے صحابہ تو بنے ہدایت یافتہ. اگر انہوں نے کہا نہیں یہ تو ایک سلسلہ ہے نا جی, مقصد نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود ڈنڈا میں کھایا, فران نکلو بے ایمانا, مسجد چکا دیتا کر سو. دوسرا حضرت عبداللہ ابن عمر نبی دا دعا صاحب ایک مسجد جایا, یہ ہر صوفیہ بنایا. حضرت عبداللہ ابن عمر نابینے ہو گیا, یعنی شاگرد لال نے جنہیں ویکھیا نے نا کہ اخرج بنا من هذا المسجد, میں نے اس مسجد تے چکڑ کھڑو, یہ بدعتیاں دی مسجد ہے, یہ بدعتیاں دی مسجد ہے, جو میں اپنی نماز ہی کوئی نہیں پڑھتا, تو بدعتیاں دے پچھوں دبی کھڑا ہے, لگے اپنی بھی نہیں پڑھنی. اس واسطے میرا بھائی اپنا ایمان بچا, خدا کی قسم تیرا فائدہ ہے, میرا فائدہ نہیں. اپنے ایمان کو کھڑا کر لے, آج وقت ہے ایمان بنا لے, کل کوئی کام نہیں آئے گا. آجا واپس آجا. اینما کنتم, بزرگ خوابوں میں بھی آتے ہیں, کبھی قبر سے بھی آواز آ جاتی ہے, اور خوابوں میں کیا ملتے ہیں, 10 محرم کو پیٹا, رات کو خواب میں سو نہیں سکا. یہ قرآن کا مسئلہ نے قیدنا لہم, قرآن کی تفسیر دیکھ لینا. یہی ہے, بابا آگی ہے کہ سونی داڑھی چمکیلی داڑھی کون ہے, اے جی میں 12واں امام نہیں, میں فلانا تو پترا پٹ کے دا حق ادا کر دیتا. ایک 11ویں 12ویں دین والا کون ہے, بابا میں پیر عبد القادر جیلانی. واہ پترا واہ, اس دفعہ 1 کلو دیتے, اگلی دفعہ 5 کلو دیتے. واہ واہ, اس دفعہ بھوری مائدہ دیتے, اگلی دفعہ کالی مائدہ دیتے. اے کون ہے, پیر عبد القادر جیلانی. اللہ یہ صبح والا خواب نہ سہتا ہوتا, راتی میں پیر ہوئی خواب میں فلانا. اللہ فرمائے پیر شیر نہیں ہے, قیدنا لہم قرانا, او بے ایمانا ایک شیطان پیر دی شکل بنا کے آئے. توجہ ہے, ایک محمد مصطفیٰ ایسی ذات ہے جس دی صورت شیطان زور بھی لاوے تے نہیں اختیار کر سکتا. سبحان اللہ. ان شیطان لا یتوسل بصورتی, نہیں بنا سکتا. ہاں
دوئی صورت آ کے دھوکھا دے سکتے یہ جڑے تھوڑے مولویاں دے خواب ہوندے نا صورت دوئی ہوئے تے آکے میں محمد ہاں ان دھوکھا دے سکتا لیکن محمد دی صورت جئی صورت اختیار نہیں کر سکتا توجہ ہے نا آگا اینما کنتم ایک پتہ دستا ہوتے جی میں بابے اور یاد خواب پچھلے لیں تسی مشرکہ کھول بیٹھو بڑے خواب اور کہی اگر راتی بابے سانو مل جائے میں آخر بالکل مل جائے لیکن او بابا نہیں ہوتا کیونکہ جڑے او بابن انہاں دے بارے قرآن آدھے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتُ جس نے موت آ جاوے قیامت تک ان دی روح پھر اس بدن آ سکتی قیامت تک ان دی روح اس بدن اور قیامت تک روح بدن نہیں آندی تے تیرے کل شریف تے کیویں آسی تیرے پرانے باقی والے حلوے تے کیویں آسی پرانے سکے چاولا تے کیویں آسی اللہ فرماندے جڑا مر گیا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتُ قیامت تک پرت کے نہیں آدھا اے کونیا اکھے قیدنا لہم قرانا اے ابلیسیا ان دا لشکریا آج جنہیں مرن لگا تے ابلیس بھی چھوڑ گیا خواب بھی نہیں پہ آندے اس واسطے اور جواب دینا سوال کیا ہے سارے بولو اینما سارے پڑھو اینما کہاں گئے جن کو تدعونا اے دعایدو دا باپ بھی مشکل تھی مسئلہ بھی مشکل دعایدو کے باپ تعلیلوں سے بھی لوگ بھاگ جاتا ہے اور ماننے سے بھی بھاگ جاتا ہے اور یہ توحید کی معراج ہے جس کو دعایدو کا باپ آ گیا وہ صرف میں کامیاب ہو گیا اور جس نے دعایدو والا مسئلہ اپنا لیا خدا کی قسم وہ دنیا اور آخرت میں نجات پا گیا اور جو دعایدو کے صرف کے باپ پر اڑ گیا وہ ساری زندگی ٹرک ڈرائیور بن گیا چمٹی ڈرائیور بن گیا اور وہ مولوی نہیں بن سکتا اسی طرح لاکھ نمازہ روزے پڑھ دعایدو والا مسئلہ نہیں سمجھے گا کہ پکارے سننے والا کون ہے حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے مشکل کشا کون ہے ہر ایک کے بغیر اسباب کے سننے اور جاننے والا کون ہے صرف اللہ جب تک یہ مسئلہ نہیں آئے گا لاکھ حج کر گیا کعبہ میں رہ کے مر جا اور ساری زندگی سجدے میں گزار دے کعبہ کے رب کی قسم سیدھا جہنم جائے گا سوال ہوگا یا نہیں ہوگا اینما کنتم تدعونا یہ امت کی اصلاح ہے یا بگاڑ ہے یہ ہے اصلاح آگے وہ کیا کہتے ہیں ذلو انا آج سارے کلو سارے ایک کی نظر نہیں بھی آتا پہلے تو کوئی خوابہ چاہتا ہے کوئی سامنے چیچی آج کوئی نظر نہیں آتا اگلا جملہ بڑا سخت ہے اللہ سارے کو محفوظ رکھے اپنے آنکھ کو مانگے وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَافِرِينَ گواہی دیں گے اللہ اور گواہی بھی کس پہ دیں گے اپنے خلاف عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور گواہی کس کی دیں گے أَنَّهُمْ كَافِرِينَ اللہ ہم پوری زندگی میں کافر رہے پوری زندگی میں کیا رہے اور میں دستا چاہتا لوگ میں نے اللہ رکھوں کہ اللہ اس وقت تک موت نہیں دیونی جب تک آپ لوگ تے فتوہ ٹھکے سینے ادھر اپنے اوپر لگائے گا فتوہ شاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیں گے اللہ کی وہ کفر کیا تھا یہ غیر اللہ کی پکار اور غیر اللہ کی پکار سبا کی عقیدے سے بنیاد اس کی سبا کا عقیدہ ہے باپوں کے اسباب سبا کا کیونکہ اس نے معبود بنا دیا یہی عبادت ہے تو ذلوا عنا وشهدوا علی انفسہم
اپنے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے اللہ پکی بات ہے کافر تھے کافر رہے، یہ جو فتویٰ لگائیں گے کافرین کی نور ختم ہوگی، ادھر سے روح کھنچ جائے گی، آخری حالت ان کی یہی ہوگی۔ تو اس لیے میرا بھائی مسئلہ یاد کر لے کہ الہ کون ہے؟ اللہ، یہی قرآن کی دعوت ہے۔ اور الہ کس کو کہتے ہیں؟ بغیر اسباب کے سننے والا، بغیر اسباب کے جاننے والا، بغیر اسباب کے تصرف کرنے والا۔ اگر یہ شان کسی مخلوق میں مانی